نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا سلطان ہے، نبیوں کا امام ہے، نانا حسین کا دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیاں صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ بحمد اللہ و تعالی درود مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، نہایت ہی بصد احترام صاحب صدر زینت محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب عالم، قمر الاقمار، ماہتاب عالم، پیر سید صداقت علی گیلانی قادری وارثی، متعنا اللہ بطول حیاتہ واسعدہ اللہ سعادت الدارین واحیاہ اللہ صحۃ کاملہ۔ صاحب بصد تحسین، آل نبی، اولاد بطول، حضرت علامہ مولانا جامع المعقول والمنقول، پیر سید منصوب الحسنین دامت برکاتہم القدسیہ، جن کی وساطت سے اس فقیر پر حقیر، ناقص العلم، ناقص الفقہ کو لب کشی کا موقع فراہم ہوا، اور عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام، بانیان محفل، دیگر حفاظ کرام، قراء کرام، آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں، توجہ کی درخواست کرتا ہوں کہ اس فقیر کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی جو حضرت والا شان نے مجھے خطابات میں الفاظ عنایت فرمائے ہیں، اللہ مجھے ان الفاظ کا اہل بنا دے اور ان الفاظ کے قابل بنا دے۔ سامعین ذوی الاحتشام، آج میرے لیے ایک سعادت مندی ہے کہ میں آج اہل بیت عظام کے گھرانے کی موجودگی میں ملفوظات عالیہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔
آپ سے درخواست ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ میں ہم گناہگاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ اس اہل محلہ پر تا حیات صحت کے ساتھ اللہ لمبا فرما دے۔ سامعین، آج جس ہستی کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں وہ ہستی سبحان اللہ کہ انسان ساری زندگی لکھتا رہے، بیان کرتا رہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے لکھنے والے بھی چلے جائیں گے، لکھیاری بھی چلے جائیں گے۔ اگر درخت کے پتے اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دی جائیں، ان سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے امام عالی مقام کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ سامعین ذوی الاحتشام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پھول کی صورت میں اس دنیا پر بھیجا ہے۔ یہ پھول ایک ایسا پھول ہے کہ جس کی خوشبو ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کا پھول مرجھا جاتا ہے، دنیا کے پھول سے خوشبو ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی خوشبو پھول کی آبیاری نہ کی جائے تو وہ پھول بھی باقی نہیں رہتا، لیکن یہ ایک ایسا پھول ہے، یہ دنیا کا پھول نہیں ہے بلکہ ایمان سے یہ جنت کا پھول ہے۔ جنت کے پھولوں پر کبھی بھی مرجھائی نہیں آ سکتی، جنت کے پھولوں کے اندر کبھی مہک ختم نہیں ہو سکتی، جنت کے پھولوں پر کبھی بھی اس کے اوپر اس کی خوشبو اور اس کی تازگی میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح یقین جانیے یہ ایک ایسا پھول اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ان کے ان سادات کرام کے صدقے سے اللہ نے ہمیں ایسا پھول عطا کیا ہے۔ ارے اس پھول کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہوں کی بھی معاف فرما دے گا، اور اس پھول کے صدقے سے اللہ ہمیں جنت جیسی نعمت بھی عطا فرما دے گا۔ سامعین، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، اور میرے جیسا آدمی لب کشائی کرے یہ زیب بھی نہیں دیتا، لیکن آج کچھ لینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اس گھرانے سے، کہ وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا امام علی مقام جانتے ہیں، وہ خود ہی رابطہ قائم کریں گے، خود ہی وہ کہیں گے اس گداکر کو، اس فقیر کو یہ خیرات دے دینا۔ سامعین ذوی الاحتشام، کہ دیکھیے کہ یہ پھول جب اس دھرتی پر آتا ہے تو اس دھرتی کی رونق بھی دوبالا ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ دھرتی پر یہ پھول آتا ہی نہیں، پہلے ہی اللہ پاک نبی علیہ السلام کو آگاہ فرما دیتے ہیں، میرے حبیب آپ کو میں ایک پھول دینے والا ہوں۔ وہ پھول ملا کیسے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک رات کو خواب دیکھا، اس خواب کے دوران میں نے دیکھا میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسد مبارک سے ایک ایسا خوبصورت ٹکڑا گرتا ہے جو میری گود میں آ جاتا ہے۔ میں اس خواب کو جب رات کو دیکھتی ہوں، صبح بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتی ہوں، عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ
میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، جی نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ آپ ڈری ہوئی تھیں کہ نبی علیہ السلام کا جسد مبارک کا ٹکڑا گر جائے۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے سے قاصر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل بیان تو کر، کیا خواب ہے؟ ام الفضل عرض کرتی یا رسول اللہ، میں نے رات کو خواب دیکھا، اس خواب کے اندر میں نے دیکھا آپ کا جسد مبارک ہے اور آپ کے جسد مبارک سے ایک ٹکڑا گر کر میری گود میں آتا ہے۔ امام عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ام الفضل تمہیں مبارک ہو، اللہ ہمیں ایک پھول دینے والا ہے، وہ پھول تمہاری گود میں آئے گا۔ اب یہ پھول جب اس دھرتی پہ آیا، ہماری اماں جان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں جب یہ آیا پھول، جب یہ اس دھرتی پر نمودار ہو گیا، آپ کی گود میں آیا، توجہ فرمانا میرے عزیز کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی رسول دوڑ کر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ایسا کرم فرمایا ہے، اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھول عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا، آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سماعت فرماتے ہیں، اب اندازہ لگائیے آپ بھی باپ والے، میں بھی باپ والا، جب اللہ کسی کے گھر کے اندر بیٹا عطا فرما دے تو باپ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یہ خوشی ملی ہے تو وہیں سے ملی، اب وہ خوشی کا عالم دیکھیے کیا ہوگا۔ اب مدینہ شریف کا تصور کیجئے، مدینہ شریف کی گلیوں کو اپنے ذہنوں کے اندر سمائیے اور اپنی آنکھوں کو تھوڑی سی دیر کے لیے بند کر لیجئے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جب اپنے گھر سے تشریف لے کر خاتون جنت کے گھر کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں، میرے آقا کے قدم جو اٹھ رہے ہیں، میرے آقا خرامہ خرامہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ خوشی کے عالم کے اندر اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جس وقت خاتون جنت کے گھر کے اندر یہ قدم مبارک رکھتے ہیں، ارے یہ قدم تو ایسا قدم ہے جو عرش الہی پر گیا۔ یہ قدم جب خاتون جنت کے گھر کے اندر گیا، خاتون جنت کی جب نظر پڑی میرے آقا پر، خاتون جنت کھڑے ہو کر میرے آقا کا استقبال کیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی بات کہہ گئے ہو، خاتون جنت نے تو ابھی اللہ نے پھول عطا کیا ہے، عورت کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ مولانا صاحب کیسی بات کہہ گئے ہو، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، عورت کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ آپ یہ لفظ کہہ گئے کہ کھڑی ہو کر استقبال کر رہی تھی۔ میں آپ سے ایمان سے یہ کہتا ہوں میرے عزیز، تیری میری بہن کی حالت کچھ اور، جس وقت بچے کا جنم ہو آپ کی ماں کی حالت، میری ماں کی حالت کچھ اور، جس وقت بچے کا جنم ہو، لیکن خدا کی قسم یہ گھرانہ کوئی اور گھرانہ ہے، اس گھرانے کی حالت اور ہے، کیونکہ خاتون جنت کی نماز کبھی قضا، بولیے کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ علماء کرام سے پوچھئے نفاس کی مدت کیا ہے؟ کیا زیادہ سے زیادہ 40 دن، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں، کم سے کم کی
کوئی مدت نہیں۔ اس لیے جب خاتون جنت کے پاس یہ پھول آیا، اس دھرتی پر آیا، اللہ نے ہم خاتون جنت کو، ہماری ماں کو ایسی طاقت عطا فرما دی، یہ کوئی بھی درد بھی نہ رہا، کوئی پریشانی بھی نہ رہی، اسی وقت کھڑے ہو کر ہمارے آقا کا استقبال کیا۔ ہمارے آقا جب آئے، اب پہلی نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ جب تیرے میرے آقا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ید اللہ والے ہاتھوں میں تھاما، جب اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اب بتلائیے کمال کیسا بنے گا۔ اب دیکھیے، اب توجہ فرمائیے گا، آج اگر کسی کے بچہ کسی کو اللہ بیٹا عطا فرما دے تو وہ بیٹے کے کانوں کے اندر اذان دینے والا عالم دین آ جائے تو خوشی بن جاتی۔ کسی کے کان میں اذان دی کسی عالم نے، کسی کے کان میں اذان دی کسی فقیر نے، کسی کے کان میں اذان دی کسی سید نے، کسی کے کان میں اذان دی غوث الورا نے، کسی کے کان میں اذان دی داتا علی حجویری نے۔ ارے سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ ہاں جی تھوڑا سا اور اونچا بول لو یار۔ ہاں جی، کسی کے کان میں اذان دی داتا علی حجویری نے، کسی کے کان میں اذان دی وقت کے مجتہد نے، کسی کے کان میں اذان دی کسی محدث نے، کسی کے کان میں اذان دی کسی مفسر نے، کسی کے کان میں اذان دی سیدنا ابو بکر صدیق نے، کسی کے کان میں اذان دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کسی کے کان میں اذان دی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کسی کے کان میں اذان دی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، کسی کے کان میں کسی نے اذان دی۔ لیکن قربان جاؤں اس امام پر جس کے کان میں اذان دی، اس مصطفیٰ نے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہاں جی، جس کی زبان پر کلام الہی، جس کی زبان بغیر حکم خداوندی کے چلتی بھی نہیں، جب رب فرمائے تو زبان سے الفاظ جاری ہوں، وگرنہ نہیں تو ایسی زبان سے جب الفاظ نکلے ہوں گے یار امام علی مقام کے کان مبارک میں پڑے ہوں گے تو بتلائیے امام علی مقام کی اندر کی کیفیت کیسی بنی ہوگی، آپ کی حالت کیسی بنی ہوگی۔ آج بھی انسان بڑا فخر سے کہتا ہے ارے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، میرے بیٹے کو گھٹی دینے کے لیے پیر سید صداقت صاحب چل کر آئے، یا میں ان کے گھر میں چل کر گیا، یا گھٹی دینے کے لیے منصوب الحسنین چل کر آئے، یا میں ان کے پاس چل کر گیا، اتنا کرم کیا تو گھٹی دی تو شہد دے دیا، گھٹی دی یا یہ کھجور مل گیا۔ لیکن قربان جائیں امام علی مقام پر جن کو گھٹی دے رہے مصطفیٰ نے کیسی گھٹی دی، یہ زبان مبارک۔ ارے نصیب کو تو دیکھیے یار۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان امام حسین۔ ہاں جی، مقام دیکھیے امام کا یار، ایسا کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایمان ہے تو اونچا بولیں یار، آپ کا ایمان ہے تو پھر اونچا بولیں کہ ایس جیسا مقام کسی کو۔ اب یار تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیجئے، ادھر سے یزید ادھر سے امام، یار کوئی یہ تقابل بھی بنتا ہے؟ ہاں جی، تھوڑا سا تصور کیجئے یار، یہیں سے سبق بھی مل جاتا ہے، عقیدہ بھی مل جاتا ہے، اسی بات سے پیر جی، اسی بات سے بندے کو عقیدت بھی مل جاتی ہے، محبت بھی مل جاتی ہے، اسی سے سارے فرق بھی ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا تقابل بیان کرتے ہو یار، کس الفاظ میں کہتے ہو کہ وہ امیر المؤمنین ہے یار؟
यार थोड़ा सा सोच कर तो देखो यार, थोड़ी सी अपनी अक्ल की तरफ तो देखो, अपनी फ़िक्र तो देखो, अपने इल्म को तो देखो, अपने मुहद्दिस होने को देखो यार, अपने मुफक्किर होने को देखो, थोड़ी सी तवज्जो तो करो यार। है वक़्त कि तुम मुहद्दिस भी बन जाओ यार। अगर तुम्हारा नज़रिया ऐसा बन जाए तो उसे कहो अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारा मुहद्दिस होना भी बेकार है यार, तुम्हारा मुफस्सिर होना भी बेकार है यार, तुम्हारा दर्स देना भी बेकार है यार, तुम्हारा यह है कि नमाज पढ़ना पढ़ाना भी बेकार है यार, तुम्हारा कुरान पढ़ना भी बेकार है यार। यहाँ से तो सोच लो यार कि क्या हुआ इधर। मेरे आका मेरे इमाम का मकाम तो देखो यार, पहला ही दिन है अभी, ये फूल इस धरती पे आया है तो इस फूल को क्या मिला है, तवज्जो है कि नहीं। ये फूल धरती पर आया तो इस फूल की अब महक देखते बढ़ती जा रही है जी। अब देखना तो सही अब कैसे महक आती है। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ज़ुबान मुबारक उनके मुँह मुबारक में डाली ना, अब ज़ुबान मुबारक से अब तवज्जो आगे जो जुमला मैं दे रहा हूँ, अब आप कहेंगे कि ये है हमारा जहन ये कहता है कि आपने उनकी ज़ुबान मुबारक चूसी और लबे मुबारक जो है, हाँ जी, आपके दहन मुबारक जो है इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हल्क़ के अंदर गए, इस जस्द मुक़द्दस के अंदर गए। तो ईमान से कहूँगा ये बात भी आपकी सच्ची है, क्योंकि ये दहन ऐसा दहन है जो अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की आँख को भी फिट कर देता है। ये ऐसा लुआब दहन है खारी पानी को भी मीठा करके चला जाता है। ये ऐसा लुआब दहन है हज़रत क़तादा की आँख निकल जाती है तो फिर वही तक हो जाती है। अरे ये ऐसा लुआब दहन है ये बीमारों को भी शिफा दे देता है। अरे ये ऐसा लुआब दहन है जब इतने बीमारों को शिफा दे दे तो आपका ईमान भी कहेगा, मेरा ईमान भी कहेगा अरे अंदर से जो कुछ था जो रब ने फरमाया है, अंदर से सारी की सारी नजस जो थी बिलफर्ज उनके कौल के मुताबिक इस्लाम दहन ने सारा ही दूर कर दिया है जी। अब ये तो था आम बात थी ना, आगे जो जुमला देने वाला हूं वो हो रहा है। मेरा ईमान मेरा विजदान है, ये अच्छा लगे तो कबूल कर लेना, अगर अच्छा ना लगे तो मेरे तरफ ही इसे वापस कर देना। हाँ, कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होगी बात। अगर कुरान और हदीस के खिलाफ बात हो तो अभी गिरफ्त कर लेना। इन सादात किराम की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं पीर साहब से, मुझे पता है पीआर क्यों हुआ है, मंसूबुल हसन साहब से मुझे इसलिए पीआर हुआ है कि ये वक्त के मुदर्रिस हैं। पहले सादात किराम से मेरी मुलाकात हुई जो जाकर किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं, सुबह को जाते हैं बच्चों को ये दर्स व तदरीस देते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। वगन्ना सादात किराम यार, और इनकी सादगी भी तो देखी है, खुदा की कसम मेरा इनके साथ सफ़र आ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी को पहचानना चाहते हो ना उसके साथ सफ़र करके देखो, अगर किसी के और पहचानना चाहते हो उसके साथ बैठ कर खा लो तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तो हमें सादत मिली थी इनके साथ सफ़र करने की, इसी दौरान हमारा ऐसा हुआ कि एक दूसरे से प्यार हो गया, इनका करम हुआ कि इन्होंने हमें नवाज दिया है। तो बात यह है कि मुझे इससे ज़्यादा प्यार इस वजह से हुआ है कि जिस तरह हम सुबह को उठ कर जाते हैं ना, सुबह तो इनको छुट्टी है मुझे छुट्टी नहीं है, ये जाकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें भी अल्लाह ने सादत दी है कि इस दीन की खिदमत करने की, इनके जोड़े सीधे करने की अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। सामीन ज़वील एहतिशाम, तवज्जो का तलबगार हूँ। जिस वक़्त मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ुबान मुबारक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह मुबारक में गई, उस वक़्त आलम क्या था ये बना कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही दिन से कुरान पाक सीख रहे थे। इधर से कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जुबान से, अब ये खामोशी वाला कुरान था, वो बुलंद आवाज वाला नहीं बल्कि खामोशी वाला, इधर से नूर उधर मुंतकिल हो रहा था। कुरान नूर है कि नहीं, बोलिए यार। हाँ जी, थक गए हो? मेरा टाइम यही था कि 10:20 पे 11 बजे मैंने ख़त्म करना था। हाँ जी, तो बात ये अगर आप थक गए तो मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ जी, बोलेंगे तो फिर मैं कुछ बोलूँगा। हाँ जी, अब ये कुरान पाक, कुरान नूर है कि नहीं, नबी नूर है कि नहीं, है जी, नहीं तो फिर कुरान आए अल्लाह के कलाम से पूछते हैं अल्लाह
آپ بتلائیے کہ ہمارے نبی نور ہے کہ نہیں؟ رب نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ جی اللہ نے یہاں قد کیوں فرمایا؟ کیونکہ منکر جو زیادہ تھے، اس لیے تحقیق کے لیے اللہ نے قد لگا دیا۔ جیسا منکر ہو، یہ بلاغت کا قاعدہ ہے، جیسا منکر ہو ویسی ہی قسم آتی ہے، ویسی ہی تاکید آتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ علم تھا، علم ہے، علم رہے گا کہ منکر نبی کے پیدا ہو جائیں گے۔ اس نبی کے منکروں کے لیے اللہ نے شروع میں لفظ قد لگا دیا، تو فرمایا کہ نور، قرآن نور، نبی بھی نور۔ اب جس ہستی کے اندر یہ کلام منتقل ہو رہا ہے وہ بھی نور بن رہے ہیں، وہ بھی نور بن رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بڑے ہوئے، اب توجہ کرنا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی چلتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب بیٹھتی تھی قرآن کی تلاوت فرماتی تھی، اپنے بیٹے کو جب پانی پیش کرتی تھی دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب کھانا پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب یہ آٹا بنایا کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، حتیٰ کہ یہ ہے لمحہ لمحہ ہر وقت ہر گھڑی امام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کلام کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ تیرے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے کلام کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بلمحہ اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ ارے اندازہ لگائیے جس کا گھرانہ ایسا ہو ہر لمحہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو تو بتلائیے اس امام کی شان کیا ہوگی؟ اس امام کی پھر کیا شان؟ اب یہ قرآن ایسا سنا کہ جس وقت آخری لمحات تھے، وقت کی قلت کے پیش نظر سب کو چھوڑ کر میں آگے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے اوپر بھی ایک لمحہ فکری آ گئے۔ آج تیرا بیٹا میرا بیٹا بھی موبائل ہاتھ میں ہے، کسی کے گانے سنتا ہے، کسی کو دیکھتا رہتا ہے، ان کے الفاظ میں نہیں لیتا، آج کی حکومت کے پاس بھی میں نہیں جاتا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کی بیٹی میری بیٹی جب رمضان شریف آ جائے، آپ کی بیگم میری بیگم، آپ کی ماں میری ماں، آپ کی بہن میری بہن، جب رمضان شریف آتا ہے نوجوان اس وقت مسجد میں آتے ہیں، ابتدائی سے پھر یہ پتے جھڑتے جاتے ہیں، چند دن کے اندر قرآن پڑھا پہ رکھ دیا۔ آج کی خاتون اپنے سارے گھر کی صفائی کرتی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہمیں بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن پڑھا ہوا الماری کے اندر اسے صاف نہیں کرتی۔ آپ کی میری حالت جب ایسی بن جائے تو بتلائیے کہ گھر کا نظام کیسے بدلے گا؟ جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے گھر کا نظام نہیں بدلیں گے، کبھی یہ کائنات کا آپ پاکستان کا نظام نہیں بدلے سکتے۔ اس لیے ضروری ہے میرے عزیز اپنے گھر کا نظام بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ عنوان تھا دین است حسین، اس لیے دین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب دین کو پیچھے نہ چھوڑیں، دین کو اپنا لبادہ بنائیں، اپنا بچھونا اوڑھنا بنائیں، یہ دین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنی ذہنوں کو بدل ڈالیں، اپنی زندگی کو بدل ڈالیں۔ یار یہ ہے کہ وہاں ہم نے جانا ہے تو وہاں ہم نے بھی اپنے چہرے دکھانے ہیں، اس لیے میری آپ سے یہ دستبستہ گزارش ہے عزیزو کہ یہ ہے کہ اپنے نظام کو بدلیں، اپنے گھر کے نظام کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، وگرنہ اغیار آپ کو خرید کر چلے جائیں گے، آپ کے اوپر ظلم و ستم یہ کرتے رہیں گے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اس میدان کے اندر، یہاں کچھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں
کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں تشریف کیوں لے گئے تھے؟ باقی ساروں کو آپ نے پہلے بھیج دیا، آخر میں آپ کیوں گئے تھے؟ امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو عطا کر سکوں، دے سکوں۔ آخر میں آپ کیوں گئے تھے؟ آخر میں آپ کی جانے کی وجہ کیا تھی؟ پہلے ہی چلے جاتے باقی سارے کے سارے محفوظ ہو جاتے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا وہ بھی تو شہادت کے شائقین تھے نا، یہی کہیں گے نا، وہ بھی شاید شہادت کے شائقین تھے کہ یہ شہادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہادت کوئی عام سی شہادت بات تو ہے ہی نہیں، اس وقت تو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ اللہ کا دیدار مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ امام علی مقام پہلے چلے جاتے تو یہ محروم ہو جاتے۔ آپ پہلے کیوں نہیں گئے؟ آپ آخر میں کیوں گئے؟ تو آپ سے یہ گزارش ہے توجہ فرمانا، اس لیے کہ آپ نے پہلے ان کو بھیجا کہ ابھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا بھی رحیم، امام حسن بھی رحیم، ہمارے آقا بھی رعوف، امام حسین بھی رعوف، ہمارے آقا بھی کرم نواز، ہمارے امام حسین بھی کرم نواز۔ ادھر سے جو آئی تھی فطرت، وہ فطرت تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پہلے جائیں، ان کو جب یہ قتل شہید کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں، ان کے دلوں کے پردے اٹھ جائیں، ان کی غلاظت ختم ہو جائے، اسی وقت یہ توبہ کر لیں اور پھر یہ جنت کی طرف آ جائیں، کیونکہ ان کی توبہ، ان کے قتل پر اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جس وقت میں شہید ہو جاؤں گا، میرا قاتل دین کا قاتل بن جائے گا، میرا قاتل ان کا قاتل دین کا قاتل نہیں ہے، ان کا قاتل دین کا قاتل نہیں۔ جب میں جاؤں گا میری شہادت ہو جائے گی، اس وقت یہ دین کے قاتل بن جائیں گے، اب ان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں تشریف لے گئے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آخری لمحات کے اندر آپ گئے، آپ نے اپنے سر انور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دستار سجائی۔ اب آپ دیکھیے کہ یار سردار نبی علیہ السلام کی دستار ہو تو پھر کیسا؟ یعنی سردار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دستار اپنے سر پر سجائی، اپنے دست مبارک کے اندر ذوالفقار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہاتھ میں تھامی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خنجر ہاتھ میں تھاما۔ اب یہ جب جائے، اب اپنے گھوڑے پر جب سوار ہو گئے، اب یزیدی جب قوت طاقت سامنے آئی، ایمان سے میں یہ کہہ رہا ہوں جس وقت آپ اپنی تلوار کو یوں کرتے تو جتنے بھی اس کی زد میں آتے سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ اب امام علی مقام تن تنہا ان کے ساتھ رہے ہیں، ادھر سے شمر بھی دیکھ رہا ہے، اب یزیدی کتنے کے کتنے ختم ہو گئے، لیکن ایسا ہوا اب سوچ رہے تھے کہ یار یہ تلوار رکے گی کیسے، یہ تلوار رکے گی کیسے؟ اب اس انتظار میں تھے، اب کہنے لگے یہ تلوار رک نہیں سکتی، اب تیر بھی لگائے، لیکن یہ جسد مبارک آپ کا تیروں سے چھلنی ہو گیا، کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اسی طرح تلوار چل رہی تھی۔ یہ تلوار کی ایسی کشش تھی جو بھی آتا ختم ہو جاتا، لیکن اب اس انتظار میں تھے کہ یار یہ تلوار رک جائے۔ ایک وقت آیا یہ تلوار بھی رک گئی، ایک وقت آیا یہ تلوار بھی رک گئی۔ وہ کون سا وقت تھا؟ نماز کا وقت جب ہوا، میرے امام آپ کے امام کی تلوار رکی۔ اب یزید نے کہا اب وقت ہے کہ ان پر حملہ کر لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس دھرتی پر یہ پھول آیا، اس وقت شمر آیا، آپ نے فرمایا بتلا تو صحیح کہ شمر وقت کیا ہے؟ آپ نے اس نے کہا کہ یا نماز کا وقت، آپ نے فرمایا اٹھ جا، ہمیں اللہ کے حضور سجدہ کرنے دے، نماز ادا کرنے دے۔ میرے عزیز آپ کی توجہ، اللہ اس امام علی مقام نے دین کو ہمارے لیے بچایا۔ دین ملا تو ہمیں وہیں سے ملا، صداقت ملی تو وہیں سے ملی، دیانت ملی تو وہیں سے ملی، علم ملا تو وہیں سے ملا، یہ قرآن ملا تو وہیں سے ملا، سب کچھ ہمیں دین ملا تو وہیں سے ملا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز کے قریب بھی نہیں جاتے یار۔ امام علی مقام نے درس کیا دیا؟ سبق یہ دیا کہ میں
یزیدیوں کے کہچار میں تھا، میری تلوار اس وقت رکی تھی جس وقت اذان کا وقت ہوا ہے۔ جب اذان کا وقت ہو جائے، آج ہماری زندگی کے لمحات بھی بڑے عجیب بن گئے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ہم موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فیس بک کے اندر جا رہے ہیں، یوٹیوب پر ہم یہ چل رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے اندر محو ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے سبق دیا ہے کہ ارے جس وقت اذان آ جائے تو اس وقت خاموش ہو جانا، توجہ کرنا۔ تیرے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس وقت اذان ہو اس وقت مؤذن کی اذان سنو، اذان سننے کے ساتھ ساتھ وہی کلمات تم دہراتے جاؤ۔ جب اذان کا اختتام ہو جائے پھر اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھنا۔ یہ 5 حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے، بخاری شریف کو چھوڑ دیں، باقی ساری سیاستہ میں یہ موجود ہے۔ یہ ابھی بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں، کیا کرنا؟ اذان کے بعد 5 سیاستہ کی کتاب، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کو چھوڑ دیں، باقی ساری کتابوں میں یہ ہے، اذان کے بعد جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، کلملی والے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ شفاعت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شفاعت مل جائے تو یہ پھر کام کرنا ہی پڑے گا۔ کام کیے بغیر مزدوری نہیں ملتی، عمل کیے بغیر مزدوری نہیں ملتی، کام کیے بغیر۔ آج بھی آپ کے پاس کوئی آدمی کام نہ کرے، آپ اسے دے دیں گے پیسے؟ کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا آگے مزدوری بھی نہیں ملے گی۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ سبق دے کر گئے، میں نے جان دے دی لیکن جس وقت نماز کا وقت آیا میں نے نماز قضا نہیں کی۔ اور میرے نبی کے ماننے والوں، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، خیال رکھنا، اس دین کو باقی رکھنا جیسا دین میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لہذا یہ اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز قضا نہ ہونے دینا، اپنی نماز کبھی۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جو ہے جب تن سے جدا ہوا نا، تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی بات کر رہا تھا نا، اب آپ نے پھر قرآن پڑھا، اب آپ نے پھر قرآن پڑھا ہے۔ حدیث میں ہے، علماء کرام سے پوچھئے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کو پڑھ کر سوتا ہے نا پوری زندگی، جب قبر میں جاتا ہے تو وہیں سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہاں بھی قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہاں سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر تن سے جدا ہوا تو قرآن پڑھا۔ آج کا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے ارے مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، سب سر تن کے ساتھ ہو تو جان ہے، پھر جان میں جہان ہے، پھر ہے سب کچھ ہے، تن سے تو سر جدا ہو گیا، پھر یہ کیسے کلام کی تلاوت؟ توجہ، اب اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں الہی ایسا بھی ہو سکتا کہ نہیں؟ اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا قادر مطلق ہوں۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جائیے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک میں عصا ہوتا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اسے زمین پر ڈالتے تھے تو اس وقت وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ جی جب وہ زمین پر گرتا تو اس وقت اس میں جان آ جاتی، تھی تو لکڑی، جان کہاں سے آئی؟ چلنے لگا، پھرنے لگا، کھانے لگا، ہاں جی دشمن کو بھگانے لگا۔ اللہ نے اس کے اندر جان ڈال دی، ایسی جان، بے جان چیز کو جان عطا فرما دی۔ ارے خدا کی قسم یہ بے جان تو نہیں ہے، نہیں یہی سمجھ، یہ سر انور بے جان تو نہیں ہے۔ اگر بے جان ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے، پھر بھی ہم کہتے کہ اس کے اندر اللہ نے جان ڈالی۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی جان ڈالی، جب بچپن کے اندر قرآن پڑھا اور سنا، جب تن سے سر جدا ہوا پھر بھی یہ قرآن پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ ایسا کلام کسی نے نہ سنا، نہ کبھی کسی نے سنایا۔ آخر میں آپ کے سامنے میں ایک چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد حضرت صاحب کا والا خطاب کا آپ والا شان کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا،
احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ توجہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا۔ توجہ، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ وما علیہ